بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان، صحت، عافیت اور برکت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم سبق نمبر 56 کو پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے خاتمہ۔ تو محسنات معنویہ اور لفظیہ کی بحث سے فارغ ہونے کے بعد مصنفین خاتمے کی بحث کا آغاز فرما رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے مصنفین نے سریقۃ الکلامی کی اقسام کو بیان کیا ہے کہ ایک نثر نگار اور شاعر دوسروں کے کلام سے کن کن طریقوں سے اشعار، مضمون وغیرہ کی ترتیب دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا سریقہ کی چند قسمیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ کوئی نثر نگار اور شاعر دوسروں کے مضمون میں بغیر کسی لفظی اور معنوی ترمیم اور حذف اور اضافے کے یہ دعویٰ کر دے کہ یہ کلام میرا ہے، یعنی بعینہ ہی دوسرے کے کلام کو اپنی طرف منسوب کر دے، جیسے کہ معن بن اوس کے 2 شعروں کے بارے میں عبداللہ بن زبیر نے یہ دعویٰ کر دیا کہ یہ اشعار میرے ہیں۔ اذا انت لم تصنف اخاک وجدتہ على طرف الحجران ان كان يعقل ويركب حد السيف من تزيمه اذا لم يكن عن شفرة السيف مذهل۔ تو ان اشعار کے بارے میں یہ بھی جان لینا ضروری ہے کہ شاعر کا نام عبداللہ بن زبیر ہے۔ یہ عرب کے مشہور شعراء میں سے ایک ہیں۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن زبیر نہیں ہیں۔ ان کا نام تو زبیر ہے، لیکن یہ صحابی رسول نہیں ہیں بلکہ شاعر ہیں۔ اسی طریقے سے دوسرے شاعر کا نام معن ہے، جو کہ اوس کے بیٹے ہیں۔ معن بن زائدہ مشہور شاعر عرب مراد نہیں ہیں۔ تو شعر کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کا ساتھ اسی وقت دے سکتا ہے جب تک وہ اس کے ساتھ اخوت اور بھائی چارگی اور عدل و انصاف کا معاملہ کرے، مگر جب ظلم پر اتر آئے گا اور ظلم حد سے تجاوز کر جائے گا تو پھر یقیناً ساتھ چھوڑ دے گا اور ظلم سے بچنے کے لیے ہر وہ تدبیر اپنانے کی کوشش کرے گا جو اس کے لیے ممکن ہو سکے گا۔ اس قسم کو فن بلاغت کی اصطلاح میں نسخ اور انتحال کہا جاتا ہے۔ انتحال کے لغوی معنی بھی یہی ہیں، یعنی دوسرے کے شعر یا قول کو اپنی طرف منسوب کرنا۔ آگے فرمایا وَمِن قَبِيلِهِ، یعنی نسخ ہی کے قبیل سے یہ بھی ہے کہ دوسرے کے کلام کو تو بعینہ ہی اپنا کلام نہ کہا جائے، البتہ دوسرے کے کلام کے الفاظ کو دوسرے ہم معنی الفاظ سے بدل دیا جائے، جیسے کہ عطیہ کے شعر میں دع المکارم لا ترحل لبغیتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي ذر الماثر لا تذهب لمطلبها وأجلس فإنك أنت الآكل اللابس۔ تو ان اشعار میں پہلے اور دوسرے شعر کے الفاظ تو بدلے ہوئے ہیں، مگر معنی دونوں اشعار کے ایک ہی جیسے ہیں، جیسا کہ ترجمے اور لغات کی تشریح سے واضح ہے۔ اور شعر کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں مفاخر اور کارناموں سے کیا مطلب؟ وہ تو دوسروں کا میدان ہے، تم اس میدان کے آدمی نہیں ہو، تمہیں کھانا اور کپڑا چاہیے اور یہ دونوں چیزیں تم کو مہیا ہی ہیں۔ آگے فرماتے ہیں وقریب منہ، کہ نسخ ہی کے قریب قریب یہ بھی ہے کہ کلام کو ایسے الفاظ سے بدل دیا جائے جو معنی میں پہلے کلام کے الفاظ سے مختلف ہو، مگر نظم کلام اور ترتیب کی رعایت میں متحد ہوں، جیسے کہ حضرت حسان کے شعر میں بیض الوجوہ کریمۃ احسابہم شم الانوف من الطراز الاول سود الوجوہ لئیمۃ احسابہم فدس الانوف من الطراز الآخر۔ تو اشعار مذکورہ میں پہلے اور دوسرے اشعار کے الفاظ اور معنی دونوں بدلے ہوئے ہیں، مگر دونوں اشعار کے الفاظ ایسے ہیں جن کے اوزان اور ترتیب میں یکسانیت ہے۔ پہلا شعر مداحیہ ہے اور مطلب یہ ہے کہ لوگ تو مدتوں سے شریف مانے جا رہے ہیں، حسب نسب کے اعتبار سے بھی عالی ہیں، ان کی ناک تو ہر زمانے میں اونچی رہی ہے۔ اور دوسرا شعر جو ہے وہ ذم ہے اور مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ پہلے لوگوں کی برابری کہاں کر پائیں گے، ان کے چہرے سفید، ان کے چہرے سیاہ، ان کا حسب نسب عالی، یہ حسب نسب کی بلندی سے خالی، ان کی ناک اونچی، ان کی نیچی،
کوئی جوڑ ہی نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَمِنْهَا أَن يَأْخُذَ الْمَعْنَى، تو یہاں سے سریقہ کلام کی ایک اور صورت بیان کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ کسی کلام کے معنی اور مفہوم کو لے لیا جائے اور الفاظ میں تبدیلی کر دی جائے، اور دوسرا کلام پہلے سے کمتر درجے کا ہو یا پہلے کے مساوی اور برابر ہو، جیسا کہ متنبی نے ابو تمام کے قول میں کیا ہے ہیہات لا یأتی الزمان بمثلہ ان الزمان بمثلہ لبخیل اعد الزمان سخابہ فسخا بہ ولقد یکون بہ الزمان بخیلا۔ تو مذکورہ دونوں اشعار میں سے پہلا شعر ابو تمام کا ہے جو اس نے محمد بن حمید کے مرثیے میں کہا تھا، اور دوسرا شعر متنبی کا ہے۔ متنبی کے شعر کے دوسرے مصرے کا مفہوم اور مطلب وہی ہے جو ابو تمام کے شعر کے دوسرے مصرے کا ہے۔ دونوں شعر کا مطلب یہی ہے کہ زمانہ ممدوح کی نظیر پیش کرنے سے عاجز ہے، مگر ابو تمام کا مصرع متنبی کے مصرے کے مقابلے میں زیادہ بامعنی اور بلاغت امیز ہے، کیونکہ ابو تمام نے اپنے مضمون کو جملہ اسمیہ سے ادا کیا ہے، برخلاف متنبی کے کہ اس نے جملہ فعلیہ استعمال کیا ہے، پھر فعل میں بھی ماضی نہیں مضارع ہے جس میں یقین کے معنی نہیں ہوتا۔ فن بلاغت میں اس جیسے سریقہ کا نام اغارہ اور مسخ ہے، اور اسے معنی لغوی سے بھی مناسبت ہے کیونکہ اغارہ اور مسخ دونوں کے معنی بدل دینے کے ہیں۔ آگے فرمایا وَمِنْهَا أَن يَأْخُذَ الْمَعْنَى، سریقہ کلام ہی کی ایک تیسری صورت یہ ہے کہ دوسرے کے کلام کے صرف مفہوم کو لے لیا جائے اور الفاظ بالکل پہلے سے میل نہ کھائیں، البتہ دوسرا پہلے سے کمتر ہو یا اس کے مساوی ہو، جیسے ابو تمام نے اس شخص کے قول میں کہا ہے جس نے اپنے بیٹے کا مرثیہ کہا ہے وَالصَّبْرُ يُحْمَدُ فِي الْمَوَاطِنِ كُلِّهَا إِلَّا عَلَيْكَ فَإِنَّهُ لَا يُحْمَدُ وَقَدْ كَانَ يُدْعَى لَابِسُ الصَّبْرِ حَازِمًا فَأَصْبَحَ يُدْعَى حَازِمًا حِينَ يَجْزَعُ۔ تو مذکورہ دونوں اشعار میں سے دوسرا شعر جو ابو تمام کا ہے، اس کا مفہوم اور مطلب وہی ہے جو پہلے شعر کا ہے، یعنی صبر فی نفسہ ہی ایک صفت محمود ہے جو قابل اختیار ہے، مگر تمام مواقع میں نہیں بلکہ بعض مواقع میں بے صبری ہی محمود اور لائق اور ستائش ہوا کرتی ہے، مگر یہ مفہوم جس انداز سے پہلے شعر سے ادا ہو رہا ہے دوسرے سے نہیں، دوسرا اس سے کم درجے کا ہے۔ فن بلاغت میں اس کا نام المام اور سلخ ہے۔ آگے فرمایا الاقتباس ہوا ان یضمن الکلام، یعنی اقتباس یہ ہے کہ متکلم اپنے کلام میں قرآن کریم یا حدیث شریف کا کوئی جز لائے، مگر اس طریقے پر نہیں کہ اس کا مقصد قرآن یا حدیث کے اس حصے کو پیش کرنا ہو، بلکہ یہ محض کلام میں عمدگی اور حسن پیدا کرنے کے لیے ہو، جیسے کہ لا تکن ظالما ولا ترضى بالظلم وانکر بکل ما یستطاع یوم یاتی الحساب بالظلوم ما من حمیم ولا شفیع یطاع۔ تو مذکورہ دونوں اشعار میں سے دوسرے شعر کا دوسرا مصرع قرآن کریم کی آیت کا ایک ٹکڑا ہے جو محض کلام میں عمدگی پیدا کرنے کے لیے لایا گیا ہے۔ دوسری مثال دیکھیے، جیسے کہ شاعر کا یہ شعر لا تعاد الناس فی اوطانہم کلما یرعى غریب الوطن وَإِذَا مَا شِئْتَ عَيْشًا بَيْنَهُمْ خَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ۔ ان اشعار میں سے دوسرے شعر کا دوسرا مصرع خالق الناس بخلق حسن حدیث ہے، اور شعر کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو پردیس میں پردیسی اور مسافر کی طرح ہی رہنا چاہیے، یعنی عداوت اور جھگڑے سے بالکل اجتناب کرنا چاہیے اور آپس میں بھی خوش اخلاقی اور نرم خوئی کے ساتھ زندگی بسر کرنی چاہیے۔ آگے فرمایا وَلَا بَأْسَ بِتَغْیِیرٍ، یعنی کہ اگر اقتباس کیے ہوئے الفاظ میں وزن وغیرہ کے لیے کچھ تبدیلی کر دیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، جیسے کہ قَدْ كَانَ مَا حِفْتُ أَن يَكُونَ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاجِعُونَ۔ تو شعر مذکور کا دوسرا مصرع آیت قرآنی ہے إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ سے مقتبس ہے، اور وزن کو برقرار رکھنے کے لیے الف اشباع کا اضافہ کر دیا۔
مگر اس کی وجہ سے اقتباس میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ آگے فرمایا التضمین، یعنی کہ تضمین کا دوسرا نام ایداع بھی ہے۔ تضمین کے لغوی معنی آتے ہیں ملانا، شامل کرنا، اور فن بلاغت کی اصطلاح میں تضمین یہ ہے کہ شاعر اپنے شعر میں دوسرے شاعر کے شعر کا کچھ حصہ ذکر کرے اور یہ بھی بتا دے کہ یہ فلاں کا شعر ہے، بشرط یہ کہ وہ شعر زبان دانوں میں مشہور نہ ہو، جیسے کہ عبد القاہر تمیمی کا یہ شعر اذا ذاک صدری وخفت العدا تمثلت بیتا بحالی یلیق فباللہ ابلغ ما ارتجی وباللہ ادفع ما لا اطیق۔ تو مذکورہ دونوں اشعار میں سے دوسرا شعر دوسرے شاعر کا ہے، جس کی طرف شاعر عبد القاہر نے تمثلت بیتن سے اشارہ کر دیا ہے، مگر یہاں اس کو اپنے شعر کے ساتھ ملا دیا ہے۔ آگے فرمایا ولا بأس بالتغییر الیسیر، یہاں سے فرماتے ہیں کہ اگر تضمین میں تھوڑی بہت تبدیلی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، پھر بھی وہ تضمین ہی مانا جائے گا، جیسے کہ اقول لمعشر غلطوا وغزوا من الشیخ الرشید وانکروہ وابن جلا وطلاع الثنایا متی یضع العمامۃ تعرفوہ۔ مذکورہ دونوں اشعار ضیاء الدین موسیٰ کاتب کے ہیں، مگر دوسرے شعر میں تضمین کر رکھا ہے۔ دوسرا شعر اصل میں اس طرح تھا انا ابن جلا وطلاع الثنایا حتی اضع العمامۃ تعرفونی۔ یہ شعر سحیم بن وسیل کا ہے، جس میں معمولی سی ترمیم کر کے ضیاء الدین نے اپنے شعر میں شامل کر لیا ہے، اور ترمیم یہ کی ہے کہ صیغہ تکلم کو صیغہ غائب سے بدل دیا ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔